آسانی کے ساتھ سمجھیں. جب روح حیوانی کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے نا تو جسم کے اندر 3 امتناعات ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 امتناعات ہوتے ہیں. ایک امتناع تخریب. ایک امتناع تخریب. امتناع تخریب کا مطلب یہ ہے کہ جب روح حیوانی کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو تخریب ممتنع ہوتی ہے. تخریب یعنی اس کا گلنا، سڑنا، خراب ہونا، ریزہ ریزہ ہو جانا، مٹی ہو جانا، یہ ممتنع ہوتا ہے. وہ روح اس کو روکتی ہے. گل سڑ نہیں سکتا. گل سڑ نہیں سکتا. اب آتا ہی سمجھ میں. دوسرے ہیں امتناع توریث. یعنی جب تک ایک شخص زندہ ہے روح کا اس جسم کے ساتھ، اس بدن کے ساتھ تعلق ہے، تدبیری تعلق. تدبیری تعلق، عام تعلق کی بات نہیں کر رہا، تدبیری تعلق، تو امتناع توریث ہوتا ہے. یہ امتناع ثانی ہے. یعنی اس کا میراث کو جاری کرنا ممتنع ہوتا ہے. اس کی میراث کو جاری کرنا ممتنع ہوتا ہے. جب تک کوئی زندہ ہو اس کی میراث تقسیم نہیں کی جا سکتی. اور اگر زندگی میں وہ کرتا ہے تو آپ نے بار بار اس مسئلے کو حل کر دیا. وہ میراث نہیں ہوتی، وہ ہدیہ ہوتی ہے، وہ ہبہ ہوتی ہے، وہ تحفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ میراث نہیں ہوتی. اس وجہ سے کہتے ہیں اس میں برابری کا ہونا لازم، برابری کا لحاظ رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 2 امتناعات. کس وجہ سے؟ روح کا بدن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، جو تعلق کی تدبیری ہے اس کے 2 امتناعات یہ ہو گئے. تیسرے امتناع ہے امتناع تزویج. کیا مطلب؟ کہ جب تک اس روح کا تعلق ہے بدن کے ساتھ تو اس بدن کی جو عورت ہوگی، بیوی ہوگی، اس بیوی کے ساتھ کسی اور کا نکاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے. تو یہ امتناع ثالث. جب یہ تدبیری تعلق ختم ہو جاتا ہے تو یہ تمام امتناعات بھی ختم ہو جاتے ہیں. امتناع تخریب بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ جسم گل سڑ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ روح کا بدن کے ساتھ تدبیری تعلق باقی نہیں رہا. میراث بھی تقسیم ہو جاتی ہے. امتناع ثانی کا بھی ختمہ ہو گیا. اور اس کی بیوی اگر کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح بھی کر سکتی ہے. تو امتناع ثالث کا بھی خاتمہ ہو گیا. امتناع. اب یہاں ایک گہرائی کو سمجھیں. یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. چلے خیر ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ انبیاء کی روح ان کے جسموں سے نکلتی نہیں ہے، قبض روح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انفکاک نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ قبض روح ہوتا ہے. وجہ اس لیے کہ ان کی موت کے باوجود ان کے اوپر امتناعات ثلاثہ اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اگر انفکاک کی روح ہوتا تو پھر یہ امتناعات ختم ہو جاتے. یہ امتناعات ختم ہو جاتے. انبیاء کے حق میں یہ امتناعات موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ان کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ امتناعی تخریب نہیں ہو رہی، اپنی جگہ پر قائم ہے. امتناعی تخریب اپنی جگہ پر قائم ہے. سمجھ گئے؟ نمبر 2، ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ امتناعی ثانی بھی قائم ہے اور ان کی بیویوں کے ساتھ کوئی اور نکاح بھی. کوئی کسی بھی پیغمبر کی بیوی کے بارے میں کسی بھی روایت، کسی بھی تاریخی واقعات کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ کسی اور نے نکاح کر دیا. صرف ہمارے پیغمبر کی بات نہیں ہے، دیگر پیغمبروں کا بھی مسئلہ ہے. نوح علیہ السلام وفات ہوئے، ان کی بیوی رہ گئی، وہ تو کیا ہے غرق ہو گئی، وہ جو کافرت تھی. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے نکاح کیے ہوں گے اور یہ وفات ہو چکے ہوں گے، ان کی بیویاں رہی ہوں گی، ان کی بیویوں کے ساتھ کسی نے نکاح نہیں کیا. یہاں تک ہمارے پیغمبر کا بھی یہی
مسئلہ ہے. تو امتناع ثالث امتناع تزویج بھی باقی ہے. تو جب یہ تمام امتناعات اپنی جگہ پر باقی ہے تو پھر موت کیسے؟ اس وجہ سے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے حق میں قبض روح ہوتا ہے، انفکاک کی روح نہیں ہوتا. انفکاک کی روح نہیں ہوتا. یہ جو علماء دیوبند کو بدنام کیا جا رہا ہے نا کہ یہ برزخی حیات کے قائل نہیں ہے بلکہ انبیاء کے حق میں یہ دنیاوی حیات کے قائل ہے، تو وہ اس لفظ کو لیتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی اس تعبیر سے کہ وہ کہتے ہیں ان کے حق میں قبض روح ہوتا ہے. ابھی حیات کو آپ گہرائی سے دیکھیں، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پڑھانا چاہیے.